ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کا آغاز کریں گے۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، 11 رکوع اور 227 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 5، شاید تم غم میں اپنی جان کھو دو گے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: آپ غم نہ کرو، کیا انہوں نے نظر نہیں ڈالی؟ تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، طا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کیا ہے، لگتا ہے ان کے غم میں گھل گھل کر جان ہی دے ڈالو گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آسمان سے نشانی اتاریں، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے، رب کی جانب سے نصیحت آتی ہے تو وہ سنتے ہیں، پھر منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی پھر مرضی کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ ضرور لیتے ہیں کہ کہیں یہ بات ہمارے اوپر تو لاگو نہیں آتی۔ کافروں نے رحمان کی صفت کا انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمان کی صفت کا تذکرہ کر کے ذہن نشین کروایا ہے کہ یہ ذکر رحمان کی طرف سے ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا، کمال غلبہ رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے سزا دے سکتا ہے، مگر وہ نہایت رحم والا ہے، مسلسل سنبھلنے کے لیے موقع دیتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی پر گرفت نہیں کرنے والے کام ہیں۔ اس رکوع میں لوگوں کے ایمان نہ لانے کی تکلیف محسوس کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، ایمان نہ لانا، نصیحت سے منہ موڑنا، مذاق اڑانا، جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے غم میں گھلا کرتے تھے، اس کی 3 مثالیں پڑھنی ہیں، لکھنی ہیں اور ڈسکس کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 6 ہے تاریخ دعوت و تکذیب، کلیم اللہ اور فرعون آمنے سامنے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: ہم کلامی، سیدنا موسیٰ فرعون کے دربار میں، تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب وہ آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچے کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، اس وقت کی ندا ہے یہ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ واپس آ رہے تھے، راستے میں انہیں سردی سے بچاؤ کے لیے آگ حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچے جہاں ندائیں سنائی دی، یعنی آواز آئی، فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر خوف سے اندر گھٹن آ رہی تھی اور ان کی زبان نہیں چل رہی تھی، اس لیے درخواست کی کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چل رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وحی بھیج دیں، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تمہارا معاملہ فقط تمہارا نہیں، رسالت سونپ کر ہم تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون پر واضح کریں ہمارے آنے کا مقصد بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانا ہے، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تم ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تب قتل کیا تھا جب میرے پاس نبوت کی ہدایت نہیں تھی۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں تمہارے ڈر سے بھاگا تھا کہ قتل کر دو گے، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسولوں میں سے بنایا، میرے رب نے مجھے نفع علم عطا فرمایا ہے۔ تو حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، پھر تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی دعوت پیش کرنا، اور جن کاموں سے رکنا ہے اللہ تعالیٰ سے بے خوف رہنا، ظلم کرنا، راستہ گم کر دینا، رسول کو مجنون قرار دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دعوت دین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار سے مدد لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7 ہے تاریخ دعوت و تکذیب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں فرعون کا سرداروں سے مشورہ، جادوگروں سے قرارداد، جادوگر میدان مقابلہ میں تعلق باللہ۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں
پھر ایک معین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ وہ لوگوں سے کہا گیا، کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ یعنی میلے کے دن سب کو جمع کیا گیا، شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ لوگوں سے کہا گیا کہ سب حاضر ہو جائیں تاکہ جادوگر غالب آ جائیں۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے، انہوں نے فرعون سے کہا، کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دیں، اور انہوں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکایک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ جادوگروں کے شعور کے اندر جو روشنی ہوئی تھی اس نے انہیں سجدے میں ڈال دیا، سچائی کے روب نے انہیں سجدے میں ڈال دیا، انہیں سچ نظر آ گیا، ان کے دل میں جب یقین آیا، اس یقین کی وجہ سے وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو بے شک جلد ہی تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ ہر ایک کو موت تو آنی ہے، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، ہم تو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں رب کائنات پر ایمان لانا، رب سے خطاؤں کی معافی کی توقع رکھنا، اور جن کاموں سے رکنا ہے اللہ تعالیٰ کے داعیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت میں مغفرت کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 8 ہے آمنے سامنے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، سیدنا موسیٰ کو خروج کی اجازت ملی، فرعون نے پیچھا کیا، تعلق باللہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون نے لشکر بھیجے، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے، اس طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فرعونیوں نے سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ یہ موقع توکل علی اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کا تھا۔ انہوں نے لشکر کو دیکھا اور اس لمحے رب کو نہ دیکھا، جس کی وجہ سے گھبرا گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب نے وعدہ کیا ہو اور اس وعدے کے بعد ہم اکیلے رہ گئے ہوں یا ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن سے نجات دے کر پھر اس کے قابو میں دے دے۔ یقیناً میرا رب نجات کے راستے کی طرف ضرور میری رہنمائی کرے گا اور تم دوبارہ فرعون کے قابو میں کبھی نہیں جاؤ گے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، پس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا،
سمندر کے پانی میں دائیں طرف کا پانی دائیں طرف اور پہاڑ کی طرح رک گیا، اور بائیں طرف کا پانی بائیں طرف پہاڑ کی طرح رک گیا، اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا، جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک یا دریا کے دونوں طرف ارد گرد اونچے پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، لیکن یہ پہاڑ پانی کا تھا۔ زندگی میں ایک عجیب منظر تھا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی صداقت اور فرعون کے باطل ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے باوجود رب رحیم ہے، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو مواقع دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر غلبہ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو عبرت حاصل کر کے ایمان لانے کے مواقع دیتا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ظلم سے نجات دلانا، اور جن کاموں سے رکنا ہے ایمان نہ لانا، غصہ دلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا موسیٰ کی طرح رب پر اعتماد کرنا ہے، اور میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 9 ہے تاریخ دعوت و تکذیب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے سیدنا ابراہیم قوم کے شعور کو اپیل کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کا تعارف کراتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، قیامت کے دن کا نقشہ۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل سے سوچا اور اپنے ماحول سے ہٹ کر سچائی کو جاننے کی کوشش کی۔ اس صفت کی وجہ سے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ تو نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا بھی؟ سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں کو اپنا دشمن قرار دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کو جھوٹے معبودوں سے الگ کرتے ہوئے اس سے اپنا اصلی رشتہ جوڑ لیا، اگرچہ اس سے نہ ماں باپ کا رشتہ تھا نہ آباء و اجداد نے یہ رشتہ قائم کیا تھا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ الذی خلقنی کی بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا جبکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے جسم کے اعضاء کہاں سے جمع ہوئے، میری تخلیق اسی کی ہے، میرے شعور کی گہرائیوں سے وہی واقف ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اور دین و دنیا کے بارے میں وہ رہنمائی کرتا ہے کہ میرے لیے نفع کس میں ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی زندگی اور زندگی کی ضروریات اسی کی ہیں، وہی رزق پیدا کرنے والا ہے اور وہی پانی کا مہیا کرنے والا ہے۔ روزی کے زمینی اور آسمانی اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہی بارش برسا کر زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی پھل سبزیاں اجناس پیدا کرتا ہے، وہی میٹھا پانی پلاتا ہے، وہی دودھ پلاتا ہے اور شہد کھلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طمع رکھنا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا، اپنے معاملات
اس کے حوالے کر دیے تھے، انہوں نے سب بتوں سے اظہار بیزاری کر کے ایک اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ قائم کیا تھا کہ اس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس کو پاک اور صاف تصور نہیں کرتے تھے، اپنے عمل کی قیمت کم اور مغفرت کی قیمت زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے جزا کے دن کے لیے اپنے رب سے امیدیں باندھے ہوئے تھے کہ وہ خطاؤں کی مغفرت فرما دے گا۔ اس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف یوں کرایا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندہ کرے گا۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا پڑھیں گے، ربی حبلی حکما، پڑھ لیں پڑھ لیں، آپ سب مل کے پڑھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو وہ ایسے دیکھیں جیسے وہ حقیقی طور پر ہے۔ وہ کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے حکمت عطا کر دے، کیونکہ حکمت کی وجہ سے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو بھی دین کی سچی سمجھ عطا فرما دے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا۔ نعمتوں بھری جنت کا وارث بننا بڑی قدر و منزلت ہے، جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ یا اللہ ہم سب کو جنت نعیم کا وارث بنا دینا، آمین۔ اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کمائے گا اور نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت دل، جو شرک، کفر اور گمراہی سے سلامت ہو، جو نفاق، بغض، حسد اور بدگمانی سے سلامت ہو، جو بدعات سے سلامت ہو، جو دنیا کے مال اور متاع کی محبت سے سلامت ہو، جو مفادات سے سلامت ہو، جو انحرافات سے سلامت ہو، جو خواہشات سے سلامت ہو۔ سیدہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سن لو بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب۔ قالوا وہم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی۔ پس آپ اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نشانی ہے، بلا شبہ اس پہ یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اس رکوع کے مین کرنے والے کام ہیں رب کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ مل جانا، آخرت کا سچا شعور رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور جو کام نہیں کرنے بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھنا، باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، رب العالمین سے سچا تعلق پیدا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے تاریخ دعوت و تکذیب، سیدنا نوح کی دعوت۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں سیدنا نوح کی دعوت، سیدنا نوح کی دعا قبول کر لی گئی۔ یہ واقعہ نشانی ہے تعلق باللہ۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقویٰ کی دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کریں اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جائیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ تمہاری پیروی رذیل لوگوں نے کی ہے، یعنی سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقات میں ہی آپ کی دعوت نے اثر کیا ہے۔ تو ارذلون سے مراد مال اور عزت نہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ دولت نہ رکھنے کی وجہ سے معاشرے میں کمتر سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ حقیر پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ امراء کے طبقے میں ہمیشہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عوام کا اخلاق اچھا نہیں۔ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال ربی انا قومی کذبون، نوح نے کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ سیدنا نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کی نجات اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، اور اس میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں امانت دار ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، رسول کی اطاعت کرنا، ایمان والوں کو دور نہ کرنا، رب سے نجات کی دعائیں کرنا، اور جو کام نہیں کرنے رسولوں کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11 تاریخ دعوت و تکذیب، سیدنا ہود کی دعوت ہے۔ رکوع نمبر 11 کے مین پوائنٹ سے سیدنا ہود کی دعوت، یہ واقعہ جو ہے نشانی ہے اور تعلق باللہ۔ عاد قبیلے نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت تعمیر کرتے ہو؟ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی عمارتیں تعمیر کرتے ہو جن کے عبث یعنی بیکار ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح تمہاری دولت، وقت اور صلاحیتیں کس طرح ضائع جا رہی ہیں، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو، لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہو، ان کا مال لوٹ لیتے ہو، چاہیے تو یہ تھا تم کو کہ تم اپنی قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتے، اس کے بجائے
انہوں نے تکبر کیا اور نافرمانی کے کاموں میں اپنی قوت کو استعمال کیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ، اس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی ہے، اور باغات اور چشموں سے۔ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے تذکرے سے یہ ثابت کیا ہے، اگرچہ وہ دنیا میں غلبہ رکھنے والی قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جبار پر غالب ہے۔ آج دنیا میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اور وہ مومنوں کو نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، کافروں کو ہلاکت سے دوچار کرتا ہے، اور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نبی بھیجتا ہے، ہدایت کے مواقع عطا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مومنوں کو بچا لیتا ہے اور کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی صفات العزیز اور الرحیم کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرنے والے کام ہے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، امانت دار ہونا، رب کی دعوت دینا، اور جو کام نہیں کرنے رسولوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، دوسروں پر جبار بن کر ہاتھ ڈالنا، خود کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور رسولوں کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 12، تاریخ دعوت و تکذیب، سیدنا صالح کی دعوت۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے سیدنا صالح کی دعوت، نشانی کا مطالبہ، تعلق باللہ۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہے مطمئن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بے خوف چھوڑ دیا جائے گا؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خوشحالی میں ڈوبے رہو گے، تمہیں کہیں جانا نہیں، کہیں جواب نہیں دینا؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حالات بدل سکتے ہیں؟ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، اور کھیتیوں اور کھجوروں اور میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ تو فارحین، اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کو کھود کھود کر گھر بناتے ہو، یہ سب کچھ محض عیش کے لیے کرتے ہو اور فخر جتانے کے لیے، حالانکہ سب کچھ امتحان کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فاتقوا اللہ واتیعون، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، پس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے۔ جو دن اونٹنی کے لیے مقرر ہوا اس میں باقی لوگوں کے گھاٹ پر آنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور جس دن لوگوں کے پانی لینے کی باری مقرر کی گئی اس دن اونٹنی کے گھاٹ پر آنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رسولوں کی اطاعت کرنا، امانت دار ہونا، حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت نہ کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، فخر کرتے ہوئے گھر بنانا، زمین میں فساد کرنا، اصلاح نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے بے غرض مسلسل دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 13، تاریخ دعوت و تکذیب، سیدنا دود علیہ السلام کو دعوت اور قوم کا رد عمل۔
اس رکوع کے مین پوائنٹ سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا رد عمل، سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، نشانی تعلق باللہ۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے، کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ قوم لوط شدید بدفعلی میں مبتلا تھی، چونکہ اس فعل کا آغاز انہی کی قوم سے ہوا تھا، اسی لحاظ سے اسے لواطت کہتے ہیں۔ اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی مسلمان بیوی اور 2 بیٹوں کو بھی نجات عطا کی، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کو اس کی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی در پردہ ان اوباشوں سے ملی ہوئی تھی، جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا تو یہ ان اوباشوں کو اشاروں کے ناموں میں خفیہ طور پر رپورٹیں دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب اس قوم پر عذاب لانے والے فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو اسی بڑھیا کی رپورٹ پر آس پاس کے اوباش ہمسائے بری نیت سے آپ کے گھر میں گھس آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ ان فی ذالک لآیہ، یقین اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اس رکوع کے کرنے والے کام ہے امانت دار ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی اطاعت کرنا اور رب سے اجر کی امید رکھنا۔ جو کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، حد سے گزرنا، اللہ والوں کو حق سے روکنے کے لیے دھمکیاں دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 تاریخ دعوت و تکذیب، سیدنا شعیب کی دعوت اور قوم کا رد عمل۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے سیدنا شعیب کی دعوت اور قوم کا رد عمل، نشانی تعلق باللہ۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کر لو۔ تو وزینوں کی بات ہے، اس سے مراد ہے ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، پورا پورا اور صحیح تول کر دو۔ اس سے مراد ہے کہ دوسروں کو وہ دو جو ان کو حق کے مطابق دینا چاہیے۔ میزان میں فرق کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ میزان پر قائم ہونے کا راز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ رہے تو کوئی چیز انسان کو میزان پر قائم نہیں رکھ سکتی۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، روزگار کی تنگی اور حکمرانوں کو ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ ضرور لیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔
شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو سائبان کی دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ کرنے والے کام ہیں امانت دار ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، رسول کی اطاعت کرنا، ناپ تول پورا کرنا، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دینا، زمین میں فساد نہ پھیلانا، اور جن کاموں سے رکنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، حق پرستوں کو جھوٹا قرار دینا، رسولوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 تبصرہ ہے، اور اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ عذاب مانگتے ہیں، نبی کو ہدایت، شیاطین کس پر اترتے ہیں، شعراء اور تعلق باللہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر واقعات بیان کر کے واضح کیا ہے، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے پس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان نہ لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، یعنی عذاب کا وعدہ، تو ان کے کس کام آئے گا جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اہل جہنم میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ قیامت والے دن اہل جہنم میں سے اس شخص کو لایا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اے ابن آدم تو کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی چین کا لمحہ بھی گزرا تھا؟ تو وہ جواب دے گا، نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اے میرے رب کبھی نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی گزاری ہوگی، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دنیا میں دیکھی؟ کیا تجھ پر کوئی مشکل کبھی والا لمحہ گزرا؟ تو وہ جواب دے گا، نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اے رب مجھ پر کبھی کوئی مشکل لمحہ نہیں گزرا اور نہ میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان میں رسول نہ بھیج دیں اور حجت قائم نہ ہو جائے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے تھے، یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت آسمانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنایا گیا، جو شیطان بھی سننے کے لیے اوپر جاتا اس پر ستارے بجلی بن کر گرتے، اس طرح شیاطین سے قرآن مجید کو بچانے کا اہتمام کیا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں،
پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت یہ والی اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے جماعت قریش، یا اسی طرح کا اور کوئی کلمہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو اس عذاب سے بچاؤ۔ اگر تم شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی اب مناف، اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے کہ پروں کو بچھانے سے یہاں پہ تواضع کرنا مراد ہے۔ مومنوں کے لیے آپ کے اندر تواضع ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اہل ایمان کے ساتھ تواضع اختیار کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کسی کام کے لیے جہاں چاہتی لے جاتی۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں، یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر توکل کیسا تھا؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے، اور ایک ایسے جنگل میں دوپہر ہو گئی جس میں کانٹے بکثرت تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے اور لوگ جنگل میں جا بجا پھیل گئے اور درختوں کے سائے میں ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے ایک گھنے درخت کے نیچے ٹھہرے اور اپنی تلوار اس پر لٹکا دی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی ہی دیر سوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آواز دی۔ ہم آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے میرے سونے کی حالت میں میری تلوار کھینچ لی۔ اسی اثنا میں اٹھ بیٹھا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ یہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب بتا، تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ بس یہ ہے وہ جواب، وہ جو اب بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ سزا نہ دی۔ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم جب سجدہ کرتے ہو، سجدہ کرنے والے لوگوں میں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی نقل و حرکت ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ رب عزت اسے دیکھتے ہیں، اسے خشوع حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز کی تکمیل کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بات وہ جسے شیطان فرشتوں سے سن کر یاد رکھ لیتا ہے اور پھر اسے مرغی کے کٹ کٹ کرنے کی طرح کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟
یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ارج ایک گاؤں ہے یہاں سے یعنی 58 میل پر مدینہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شاعر سامنے آیا جو شعر پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو، اگر تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرے تو بہتر ہے کہ شعر سے بھرے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان شاعروں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لیتے ہیں۔ وہ شاعری جس میں جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو وہ جائز ہے۔ کرنے والے کام ہے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ پکارنا، قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا، ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور جو کام نہیں کرنے ایمان نہ لانا، رسول کی نافرمانی کرنا، گناہ گار ہونا، شاعروں کے پیچھے چلنا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن نازل کرنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے، لوگوں کو متنبع کرنا ہے، کم از کم 5 لوگوں کو قرآن کی سچی دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں ہماری صورت مکمل ہوتی ہے۔ سورہ شعراء اگلی صورت ہے سورہ نمل۔ سورہ نمل مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 16 انوکھی ملاقات۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں ہدایت اور بشارت ایمان والوں کے لیے ہے، نقصان میں ہے قرآن، سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر نشانیوں کے ساتھ برتاؤ، تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں۔ ہدیٰ و بشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی خصوصیات، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو آخرت پر یقین نہیں کرتے ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ برائی کا پسند آنا گناہوں کے وبال کی جزا ہے۔ برائی کے پسند آنے کا بنیادی سبب آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کو خوشنما بنانے کی نسبت اپنی طرف کی، اس لیے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اصول جاری ہے۔ نیک لوگوں کے لیے نیکی کا راستہ آسان کیا جاتا ہے اور بروں کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ تاہم برائی یا اچھائی کو اختیار کرنا انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔ تزیین اعمال سے مراد برے اعمال کو خوشنما بنانا ہے۔ شر کو شر نہ سمجھنا تزیین اعمال ہے۔ جو لوگ حق کی دعوت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے وہ تزیین اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ حق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ حق کو اپنے مطابق ڈھالنے اور اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے خود ساختہ دلیلیں تلاش کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دلائل آہستہ آہستہ ذہن پر چھا جاتے ہیں اور انسان کو اپنا غلط عمل درست لگتا ہے۔ جھوٹی توجیہات اس عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ لوگ گمراہی کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے مصر جاتے ہوئے ایک آگ دیکھی تو کہا، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لیے کوئی سلگتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سینکیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا آواز دی گئی، برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ یقیناً میں اللہ تعالیٰ ہوں سب پر غالب کمال حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے ہوئے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر لوٹا
اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے۔ مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، برائی کو بھلائی سے بدلنا، جو کام نہیں کرنے، بھٹکتے پھرنا، ظلم کرنا، سرکشی سے نشان کا انکار کرنا اور فساد کرنا۔ جو کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 17واں رکوع سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان لاؤ لشکر سمیت۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لشکر کا جائزہ لیا، قوم سبا کے متعلق معلومات۔ سیدنا سلیمان نے تصدیق کی تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کی شکر گزاری کو سامنے رکھا ہے، اور شکر کا رویہ محسن یعنی احسان کرنے والے کے احسان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محسن کا احسان علم والے بھی پہچانتے ہیں، علم کی وجہ سے شکر گزاری کا رویہ پیدا ہوتا ہے، اور محسن اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اسماء و صفات کے علم کے بغیر شکر گزاری کا رویہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسماء و صفات کے علم کا براہ راست ماخذ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس علم کا دوسرا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اس علم کا تیسرا ماخذ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جانے والی تحقیقات ہیں۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے علم کی نسبت اپنی طرف نہیں بلکہ رب کی طرف کی، یعنی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی وراثت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی۔ باپ نے بیٹے کو نہیں، رب نے اپنے بندے کو نعمتیں عطا کی تھیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اقتدار اور تاریخ انسانی میں منفرد تھا، انسانوں، جنات، پرندوں، حتیٰ کہ ہوا پر بھی تھا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا، اور اس نے کہا میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے اقتدار اور اللہ تعالیٰ سے علم پانے کے باوجود سیدنا سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حیوانات بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام چونٹی کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے شکر گزاری کے احساس سے مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا ہے، جو واقعہ ایک عام انسان کو فخر اور غرور میں مبتلا کرتا، اس پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نعمت کا استعباد کی، رب کے نام کیا، اور یہی چیز انسان کو شکر گزار بناتی ہے۔
اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہدہد پر ناراض ہو کر دھمکی دینے لگے کہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے ذریعے سیدنا سلیمان علیہ السلام پر واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے پرندے کو بھی حالات و واقعات کا علم دے سکتا ہے، وہ کچھ معلومات میں انسان سے بہتر احاطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے ذریعے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو خوابوں میں رہنا سکھایا۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ہدہد نے دنیاوی حالات کی خبر دینے کے بعد ان کے دینی حالات کی خبر دی کہ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ ملکہ سبا کا تخت بڑا ہے، لیکن عرش عظیم سے اسے کوئی نسبت نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ سیدہ سلیمان نے یہ کہا ہدہد سے میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے مقابلے میں بڑے مت بنو، احکامات کو مان جاؤ، فرما بردار کی طرح چلے آؤ۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ اس رکوع میں کرنے والے کام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی پسند کے نیک عمل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے سیدھے راستے سے رک جانا، برے اعمال کو خوشنما سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 18 ہے ملکہ سبا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں ملکہ سبا کی مشاورت، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی معرفت، سفیر سیدنا سلیمان کی دربار میں، اور سیدنا سلیمان اپنے دربار میں۔ ملکہ سبا سیدنا سلیمان کے پاس حاضر ہوتی ہے، تعلق باللہ۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے؟
وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ قبول نہیں کیا کیونکہ ان کا مقصد دین کی اشاعت اور سربلندی تھا، اور یہ مقصد ہدیوں کو قبول کر کے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہدیے کی وجہ سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دائی کو گفٹ دے کر اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیں، پھر وہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھے۔ تحفہ دینے کے بعد ایک ایسا حجاب پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دائی عمومی طور پر حق کہنے سے ہچکچانے لگتا ہے، اور تحفہ دینے والے سے یہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے ہمیں کہا اس کے جواب میں ہم نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا پورا کر دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سفیر کو حکم دیا کہ تحفے لے کر واپس چلے جائیں، لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت منگوانے کے لیے جنوں اور انسانوں کو جمع کیا۔ سلیمان نے کہا، اے سرداروں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ ایک طاقتور جن نے پیشکش کی۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اس سے بھی زبیلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ کتاب کا علم رکھنے والے نے کہا، جس شخص کے پاس اس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جس نے ناشکری کی اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں کے اعمال سے بے پرواہ ہے، وہ کریم ہے، بھلائیوں کا مالک ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ خود اس کے اپنے لیے زوال کا باعث بنتی ہے۔ سلیمان نے کہا، اسے اس کا تخت بدل کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس کی عقل کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی بیدار مغز ہے، کیا وہ جان لیتی ہے کہ یہ اس کا تخت ہے یا وہ اس سے انکار کر دیتی ہے۔ ملکہ سے پوچھا گیا کہ یہ تخت آپ کا ہے یا آپ جیسا ہے، تو اس نے کہا کہ گویا وہی تخت ہے۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرمانبردار تھے، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ ملکہ سبا نے شیشے کے محل کو حوض سمجھا اور پنڈلیاں کھول دیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بتانے پر ملکہ نے کہا، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا، یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ ملکہ سبا نے شیشے کے محل کو سمجھا کہ وہ حوض ہے، جس کی وجہ سے اس نے پنڈلیاں کھول دیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا محل شیشے کا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا، تو اسے لگا کہ شاید میں پانی میں پاؤں ڈالنے لگی ہوں۔ دراصل ملکہ کی غلطی یہ تھی زندگی میں بھی کہ اس نے ایسی چیزوں کو معبود سمجھا جو دراصل معبود نہیں تھیں، یعنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ لیکن ملکہ ذہین تھی، اس نے کہا، میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی مطیع فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی اسلام لے آئی۔
رکوع میں کرنے والے کام ہیں امانت دار ہونا، رب کے فضل کا اظہار کرنا، شکر کرنا، فرما برداروں میں سے ہونا، اور جو کام نہیں کرنے، ناشکری کرنا، ہدایت نہ پانا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ اس رکوع میں کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ رکوع نمبر 19 ہے، ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں قوم سمود، عبرت، قوم لوط، تعلق باللہ۔ قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا گیا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا گیا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ان کی دعوت پر 2 فریق بن گئے اور جھگڑا اس بات پر کرنے لگے کہ کون حق پر ہے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یکا یک وہ دونوں فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سے سوال کیا کہ تم بھلائی سے پہلے برائی کے ارتکاب میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ صالح نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شبخون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، رب العزت نے سیدنا صالح علیہ السلام کی مدد کی اور سازش کا وبال انہی پر ڈال دیا۔ ابھی وہ عہد کر رہے تھے کہ ان پر ایک چٹان آ گری اور ان کے دماغوں کا بھرکس نکل گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کو آتے ہو اور حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور ہم نے ان پر پتھر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش تھی۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، پاک باز بننا، اور جو کام نہیں کرنے آپس میں جھگڑنا، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرنا، ظلم کرنا، بری تدبیریں کرنا، فساد پھیلانا، اصلاح کا کام نہ کرنا، بے حیائی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے خالی گھروں سے عبرت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری آیات اللہ تعالیٰ، مین پوائنٹ بھی اللہ تعالیٰ
قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ پیغمبروں پر سلام ہو جنہوں نے حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے چنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کرنے والے کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا، اور جو کام نہیں کرنے شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، ہر کام کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ہمارا 19واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم عطا فرمائے، اور اس میں جو کمی ہے کوتاہی رہ گئی ہے اس سے درگزر فرما دے۔ آمین۔